بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق اللہ العظیم. حضرات سامعین کرام، پچھلے 1.5-2 مہینے سے ہم لوگوں نے قرآن پاک کی ان صورتوں کی تفسیر اور مضامین کو شروع کیا ہوا ہے جو عام طور پر ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں. قرآن پاک کی وہ چھوٹی چھوٹی صورتیں جو عام طور پر ہم اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں، ہم ان کے مضامین کو، ان کے معانی کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. چنانچہ سورہ فاتحہ کے مضامین ہمارے سامنے آ چکے ہیں. آج سے انشاءاللہ معوذتین یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تفسیر ہم شروع کر رہے ہیں، اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ جب ہم نمازوں میں ان صورتوں کو پڑھیں تو بے دھیانی کے ساتھ اور رٹے رٹائے انداز میں نہ پڑھیں، بلکہ ان کے معانی اور ان کے مضامین کو سمجھتے ہوئے تدبر کے ساتھ ہم پڑھیں، تاکہ ان صورتوں کی جو خیرات، برکات اور ثمرات ہیں ہم ان سے مالا مال ہو جائیں اور ہماری نماز کا حسن بھی دوبالا ہو جائے. چنانچہ آج سے معوذتین کی تفسیر ہم شروع کر رہے ہیں. معوذتین کہتے ہیں قرآن کریم کی آخری 2 صورتوں کو، یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. سادہ لفظوں میں ہم کہہ دیتے ہیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. معوذتین کا مطلب یہ ہے کہ وہ 2 صورتیں جن میں شرور اور فتن سے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے، ان 2 صورتوں کو معوذتین کہتے ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. یہ قرآن کریم کی انتہائی عظیم الشان صورتیں ہیں اور انتہائی بابرکت صورتیں ہیں، اور اللہ پاک نے ان صورتوں میں عجیب و غریب تاثیر رکھی ہے. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں صورتوں کے برکات اور منافع ایسے ہیں کہ کوئی بندہ ان دونوں صورتوں سے مستغنی اور بے نیاز نہیں ہے. اور جادو ہے، سحر ہے، نظر ہے، بیماریاں ہیں، بلائیں ہیں، آفتیں ہیں، مصیبتیں ہیں، ان تمام چیزوں سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عظیم تاثیر ان دونوں صورتوں میں رکھی ہے. حقیقت یہ ہے
کہ جس طرح ہم سانس لینے کے محتاج ہیں، کھانے اور پینے کے محتاج ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہم لوگ ان دونوں صورتوں کے محتاج ہیں۔ یہ دونوں صورتیں تمام مصیبتوں، بلاؤں، پریشانیوں اور مصیبتوں سے بچنے کے لیے ایک محفوظ ترین قلعہ ہے۔ جس طرح کسی مضبوط قلعے میں آنے کے بعد انسان اپنے کو دشمن کے حملوں سے محفوظ سمجھتے ہیں، اسی طرح جب بندہ ان دونوں صورتوں کا اہتمام کرتا ہے تو وہ ہر قسم کے شرور اور فتن سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ان دونوں صورتوں کی بہت سی فضیلتیں اور ان کے فوائد اور ان کے برکات احادیث مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں۔ صحیح مسلم میں روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات میرے اوپر ایسی دو صورتیں نازل ہوئی ہیں کہ جن کی کوئی نظیر نہیں ہے، اور وہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہے۔ اور ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معوذتین جیسی صورتیں توریت، انجیل، زبور اور قرآن میں کوئی دوسری صورت ان جیسی صورتوں کی طرح نازل نہیں ہوئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں کا بڑا اہتمام فرماتے تھے، اور صحابہ کرام کو بھی ان کو پڑھنے کی تلقین فرماتے تھے۔ رات کو سوتے وقت پڑھنے کے لیے تلقین فرماتے تھے، صبح کے وقت میں، شام کے وقت میں پڑھنے کے لیے تلقین فرماتے تھے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد معوذتین کا اہتمام کیا جائے۔ موطا مالک میں روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تھے تو ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کرتے تھے، اور پھر ان ہاتھوں کو اپنے پورے جسم مبارک پہ پھیر لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب مرض الوفات آیا اور تکلیف بہت زیادہ بڑھ گئی اور آپ بہت کمزور ہو گئے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خود ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر آپ کے دست مبارک پہ دم کرتی تھی، اور پھر آپ کا دست مبارک پکڑ کے آپ کے جسم پہ اس کو پھیرتی تھی۔ اتنا اہتمام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین کا فرماتے تھے، اور اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پوری زندگی معوذتین کا اسی طرح اہتمام فرماتے تھے، کیونکہ یہ جو دو صورتیں ہیں اللہ پاک نے عظیم الشان تاثیر ان دونوں میں رکھی ہے، اور یہ مضبوط قلعہ ہے ایمان والوں کے لیے ہر قسم کی پریشانیوں، مصیبتوں اور بلاؤں سے بچنے کے لیے۔ ان دونوں صورتوں کا شان نزول کیا ہے؟ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں صورتیں ایک ساتھ نازل ہوئی اور ایک موقع پر نازل ہوئی۔ ایسا نہیں ہے سورۃ الفلق کسی اور موقع پہ نازل ہوئی ہو اور سورۃ الناس کسی اور موقع پہ نازل ہوئی ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ دونوں صورتیں بیک وقت ایک ساتھ نازل ہوئی۔ کب نازل ہوئی؟ کیسے نازل ہوئی؟ کیا ان کا شان نزول ہے؟ تو اس سلسلے میں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اسماعیل علیہ السلام اور حضرت کیا کہتے ہیں اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں تو یہ قریش تھے، اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں یعقوب علیہ السلام تھے، جن کا دوسرا نام تھا اسرائیل۔ تو ان کی جو اولاد ہے وہ بنو اسرائیل کہلاتی تھی، اور بنو اسرائیل میں بہت سے انبیاء آئے، اور یہ جو مدینہ منورہ میں یہودی رہتے تھے یہ سب بنو اسرائیل میں تھے۔
تو گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے. اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد ہے وہ بنو اسماعیل ہے، اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے وہ بنو اسرائیل ہے. اور یہودی جو ہیں یہ بنو اسرائیل میں تھے، اور یہودیوں کو خوب اچھی طرح معلوم تھا، ان کی آسمانی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ ایسا ایسا نبی یہ آخر الزماں آئے گا جو تمام انبیاء کا سردار ہوگا، اور اس کی یہ علامتیں ہوں گی. تو ان علامتوں کے پیش نظر اس زمانے کے یہود بہت شدت سے آخری نبی کا انتظار کر رہے تھے کہ ہماری آسمانی کتابوں میں جس زمانے میں آخری نبی کی آمد کی پیشن گوئیاں ہیں وہ زمانہ یہی ہے. لیکن ان کو یہ امید نہیں تھی کہ وہ جو آخری نبی جو سید الاولین والآخرین ہوگا، جو خاتم الانبیاء والمرسلین ہوگا، وہ بنو اسرائیل میں نہیں ہوگا بلکہ بنو اسماعیل میں ہوگا. بنو اسماعیل کی جو اولاد تھی وہ تو قریش تھے جو مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، اور بنو اسرائیل جو تھے وہ یہود تھے جو مدینہ منورہ میں رہتے تھے. تو ان کو یہ یقین تھا کہ یہ سعادت اور یہ فضیلت اور یہ فخر ہمیں حاصل ہوگا، اور وہ آخری نبی جو ہے وہ یہودیوں میں سے ہوگا. لیکن اللہ کا کرنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں پیدا ہوئے، اور آخری نبی جو تھے وہ بنو اسماعیل میں سے ہوئے. یہ چیز جو ہے یہودیوں کو پسند نہیں آئی، اور یہودی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرنے لگے اور آپ کے دشمن بن گئے. حالانکہ وہ خوب اچھی طرح جانتے تھے کہ آخری نبی یہی ہیں، کیونکہ جو علامتیں ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی تھیں وہ ساری علامتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی جاتی ہیں. اس لیے تو قرآن نے کہا یعرفونہ کما یعرفون آباءہم، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے آخری نبی ہونے کو اس طرح جانتے ہیں جیسے اپنے ماں باپ کو جانتے ہیں. لیکن حسد کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے بجائے آپ کے دشمن ہو گئے. نبوت کے بعد 13 سال کا عرصہ تقریباً آپ نے مکہ مکرمہ میں گزارا. 13 سال کے بعد جب آپ مدینہ منورہ آئے تو اب یہاں پر یہود آباد تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ ان کے ساتھ ہم ایسا معاہدہ کر لیتے ہیں امن کا، تاکہ آپس میں کسی قسم کا لڑائی جھگڑا نہ ہو اور اختلافات نہ ہو، وہ بھی سکون سے رہے، ہم بھی سکون سے رہیں. چنانچہ آپ نے ان لوگوں کے ساتھ بڑے بڑے معاہدے کیے اور پورا اس معاہدے کو نبھایا. مگر یہ قوم ایسی تھی کہ یہ اپنی سازشوں سے باز نہیں آئی، اپنی عداوت، دشمنی اور سرکشی سے باز نہیں آئی. انہوں نے خفیہ طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے خلاف سازشوں کا ایک جال بنا اور نت نئے طریقے ایجاد کرتے تھے صحابہ کو اور اللہ کے رسول کو پریشان کرنے کے لیے. چنانچہ اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ ہوئی کہ یہودیوں میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا لبید بن عاصم. اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کرا دیا. بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جادو خود نہیں کیا بلکہ اس نے اپنی لڑکیوں کو جادو سکھایا، اور ان لڑکیوں نے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کیا. چنانچہ اس جادو کے نتیجے میں آپ کو پریشانی ہوئی، تکلیف ہوئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اس جادو کے اثر کی وجہ سے آپ کو ایسا لگتا تھا کہ کوئی کام آپ نے کر لیا ہے، حالانکہ وہ کام آپ نے کیا نہیں ہوتا تھا.
اور اسی طرح دل جو ہے وہ بے چین اور پریشان رہتا تھا۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ تقریباً 6 مہینہ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پریشانی کے عالم میں گزرا، کہ جو اس جادو کے اثرات تھے۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں یہ تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ یہ جو میری تکلیف ہے اور پریشانی ہے اور بے چینی ہے، اللہ میاں نے اس کا سبب مجھے بتا دیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا تھا، وہ خواب سنایا۔ فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 2 آدمی آئے میرے پاس اور میں لیٹا ہوا ہوں، ایک تو میرے سرہانے آ کے بیٹھ گیا اور ایک میرے پائنتی آ کے بیٹھ گیا، یعنی ایک تو سر کے پاس آ کے بیٹھ گیا اور دوسرا آدمی جو ہے میرے پیر کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ پھر ان دونوں نے آپس میں بات چیت شروع کی۔ ان میں سے ایک نے میری طرف اشارہ کر کے دوسرے سے پوچھا کہ ان صاحب کو کیا تکلیف ہے، کیا پریشانی ہے؟ تو دوسرے نے جواب دیا کہ یہ مسحور ہیں، ان کے اوپر جادو کیا گیا ہے۔ تو پھر پہلے والے نے پوچھا کہ جادو کس نے کیا ہے؟ تو دوسرے نے جواب دیا کہ لبید بن عاصم نے جادو کیا ہے، جو کہ یہودی منافق تھا۔ پھر اس نے پوچھا کہ کہاں کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ یہ جو کنگھا ہوتا ہے، اس سے ہم سر میں کنگھی کرتے ہیں، تو اس کنگھے کے جو دندانے ہوتے ہیں، ان دندانوں میں جادو کیا ہے۔ اور پھر اس کو کھجور کا جو غلاف ہوتا ہے، جس میں پھل پیدا ہوتے ہیں کھجور کے، اس میں لپیٹ کر بئر زروان جو ایک کنواں ہے، اس کنویں کے اندر ایک پتھر کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ چنانچہ یہ خواب سنانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ اس مقام پر پہنچے جہاں بئر زروان تھا، اور اس کنویں کو دیکھ کر آپ نے پہچان لیا کہ یہی وہ کنواں ہے جو خواب میں مجھے دکھایا گیا تھا۔ پھر اس کے اندر نیچے سے ایک پتھر کے نیچے سے وہ تعویذ نکالا گیا، تو اس کے اندر جو ہے ایک ڈوری تھی جس میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھی، اور وہ اس کنگھے کے دندانوں کے اندر پھنسی ہوئی تھی، جس میں وہ جادو کر کے اس پتھر کے نیچے رکھا گیا تھا۔ یہ ڈوریاں جو ہوتی ہیں، اصل میں جادو کرنے والے جب جادو کرتے ہیں تو اپنا منتر جو بھی ہوتا ہے، شرکیہ اور کفریہ کلمات پڑھ کر وہ ایک گرہ باندھتے ہیں اور اس میں چھو کرتے ہیں، پھونک مارتے ہیں، پھر دوسری گرہ باندھتے ہیں اور اپنا منتر پڑھ کے اس میں پھونک مارتے ہیں، اسی طرح پھر تیسری گرہ۔ تو اس طرح وہ 11 گرہیں بندھی ہوئی تھی۔ ہم رسی کے اندر جو گرہ باندھتے ہیں اسے کہتے ہیں عقدہ، اور اردو میں کہتے ہیں گرہ، اور اس کی جمع آتی ہے عقد، گرہیں۔ تو 11 گرہیں اس میں بندھی ہوئی تھیں۔ اس موقع پر یہ دونوں صورتیں نازل ہوئی، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اور ان دونوں صورتوں میں 11 آیتیں ہیں۔ کل ملا کر ان دونوں صورتوں میں 11 آیتیں ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت پڑھتے اور ایک گرہ کھول دیتے، پھر دوسری آیت پڑھتے، دوسری گرہ کھول دیتے۔ اس طرح آپ نے دونوں صورتیں پوری پڑھی اور 11 آیتیں پڑھ کر اس کی جو کل 11 گرہیں تھیں، اس رسی کی ساری گرہیں آپ نے کھول دی، اور جیسے ہی آخری گرہ آپ نے کھولی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کسی نے مجھے باندھ رکھا تھا اور جکڑ رکھا تھا اور میں آزاد ہو گیا ہوں، کھل گیا ہوں۔ اس طرح آپ کی جو اس جادو کی وجہ سے کیفیت تھی، وہ کیفیت ختم ہو گئی اور آپ صحت یاب ہو گئے۔ یہاں کئی باتیں سمجھنے کی ہیں
ایک بات تو یہ ہے، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو انتہائی پاورفل اور روحانیت کے مالک ہیں، ان کے اوپر جادو کا اثر کیسے ہو گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو اعتراض ہوتا ہے وہ جادو کی حقیقت نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جادو جو ہے یہ اسباب طبیعیہ میں سے ایک سبب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے شک نبی ہیں، بلکہ سید الاولین والآخرین ہیں، خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، مگر ان سب کے ہونے کے ساتھ ساتھ آپ ایک انسان ہیں، اور اسباب طبیعیہ سے جس طرح ہر انسان متاثر ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی متاثر ہوتے تھے۔ جیسے ٹھنڈ لگ جاتی ہے تو نزلہ ہو جاتا ہے، زکام ہو جاتا ہے، بخار ہو جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہوتا تھا، آپ بھی انسان تھے۔ اسی طرح اگر کسی انسان کے تلوار لگ جائے تو خون نکلتا ہے، زخم بن جاتا ہے، آپ کے بھی ہوتا تھا۔ تو جتنے بھی اسباب طبیعیہ ہیں ہر انسان کے ساتھ پیش آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آتے تھے۔ چنانچہ یہ جو جادو کیا جاتا ہے یہ بھی من جملہ انہی اسباب کے ایک سبب ہے۔ لہذا جب آپ پہ جادو کیا گیا تو عام انسانوں کی طرح اس کے اثر سے آپ بھی متاثر ہوئے۔ وہ الگ بات ہے کہ اس جادو کی وجہ سے آپ کے جو فرائض نبوت ہیں اس میں کسی قسم کا کوئی خلل واقع نہیں ہوا۔ آپ اپنے فرض منصبی کو اسی طرح ادا کرتے رہے جیسا کہ پہلے ادا کرتے تھے، اور دنیا کی کوئی طاقت، تمام شیاطین و جنات اگر کوشش کر لیں کہ نبی کے نبوت والے کام میں کوئی رکاوٹ ڈال دیں تو وہ اس کام کے اندر رکاوٹ نہیں ڈال سکتے۔ البتہ بتقاضۂ بشریت نبی بھی ایک انسان ہوتا ہے، تو جس طرح بیماریاں اس کو ہوتی ہیں اسباب کے پائے جانے کی وجہ سے، اسی طرح اگر جادو کا سبب پایا جائے گا تو جادو سے بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ یہ شان نزول تھا ان دونوں صورتوں کا کہ یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور اس موقع پر یہ دونوں صورتیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ ان دونوں میں سے جو پہلی صورت ہے وہ سورۃ الفلق ہے، جس کا ترجمہ ہے قل اعوذ برب الفلق۔ قل کے معنی کہہ دیجئے اے نبی، نبی کو مخاطب بنا کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے نبی آپ کہہ دیجئے، کیا کہیے؟ اعوذ برب الفلق، میں فلق کے مالک کی پناہ چاہتا ہوں۔ فلق کہتے ہیں جو صبح کی روشنی ہوتی ہے، رات کے اندھیرے اور تاریکی کے بعد جو پھوٹتی ہے صبح کے وقت، اور صبح نمودار ہوتی ہے، اور روشنی جو نمودار ہوتی ہے صبح صبح، اسے فلق کہتے ہیں۔ اور یہی لفظ قرآن میں ایک دوسرے مقام پر بھی آیا ہے، فالق الاصباح۔ تو صبح کی روشنی کے جو مالک ہیں، رب ہیں، میں ان کی پناہ مانگتا ہوں۔ کس چیز سے پناہ مانگتا ہوں؟ من شر ما خلق، تمام مخلوقات کے شر سے، ان تمام چیزوں کے شر سے جو اس رب نے اور اس مالک نے پیدا کی ہیں۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شر کی دو قسمیں ہیں۔ تمام بلائیں، مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں، تکلیفیں، یہ تو شر ہے ہی۔ ان تمام بلاؤں اور مصیبتوں کے جو اسباب ہیں جن کی وجہ سے یہ بلائیں آتی ہیں وہ بھی شر ہیں۔ چنانچہ بلائیں کس وجہ سے آتی ہیں؟ گناہوں کی وجہ سے، معاصی کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے، اور
ضلالت کی وجہ سے، فسق و فجور کی وجہ سے، تو یہ بھی شر ہے۔ جو بلائیں ہیں، مصیبتیں ہیں، یہ تو شر ہے ہی، اور یہ بلائیں اور مصیبتیں جن گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، فسق و فجور کی وجہ سے آتی ہیں، وہ بھی شر ہیں۔ لہذا تمام شرور سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ کس کی پناہ؟ اللہ تعالیٰ کی پناہ۔ اب ظاہر ہے کہ شر کی اگر لاکھوں قسمیں ہیں، کروڑوں قسمیں ہیں، ہزاروں اسباب ہیں، تو ان تمام چیزوں سے بندہ یہاں پناہ مانگ رہا ہے۔ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، میں پناہ مانگتا ہوں فلق یعنی صبح کی روشنی کے آقا اور مالک کی، من شر ما خلق، ان تمام چیزوں کے شر سے جس کو اس نے پیدا کیا۔ یہ تو ایک عمومی بات ہے۔ اب جتنے بھی بلائیں ہیں، مصیبتیں ہیں، لاکھوں، سب اس کے اندر آ گئیں، اور جتنے معاصی اور ذنوب، گمراہیاں، فسق و فجور ہیں جو بنیادی اسباب ہیں، وہ بھی اس کے اندر آ گئے۔ تو اس عمومی شر کے بعد اب آگے کی 3 آیتوں میں تین خصوصی اسباب کو بیان کر رہے ہیں۔ شر کے 3 بہت اہم اور خصوصی اسباب کو بیان کر رہے ہیں۔ گرچہ من شر ما خلق کے عموم میں وہ بھی آ گئے، لیکن وہ چونکہ بہت بنیادی اسباب ہیں شرور کے، فتن کے، مصیبتوں کے، پریشانیوں کے، اس وجہ سے ان کو اسپیشل طور پر 3 آیتوں میں الگ الگ بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے کس کو بیان کیا؟ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اندھیرے سے۔ اندھیرا بھی شر کا بہت بڑا سبب ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جادو سے۔ جادو بھی پریشانیوں، مصیبتوں، بیماریوں، بلاؤں کا بہت بڑا سبب ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، تیسرے نمبر پہ حسد۔ آج کل دنیا میں جو ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہیں، حق تلفیاں ہو رہی ہیں، غیبتیں ہو رہی ہیں، چغل خوریاں ہو رہی ہیں، سازشیں ہو رہی ہیں، ان میں بنیادی سبب حسد ہے۔ تو پہلے عمومی شر سے پناہ مانگی، من شر ما خلق، تمام شرور اس کے اندر آ گئے۔ پھر خصوصیت کے ساتھ شر کے 3 اسباب سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ نمبر 1 وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، تاریکی۔ نمبر 2 جادو۔ نمبر 3 حسد۔ اب 3 آیتوں کو ذرا سمجھ لیجئے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں آپ کی، رب فلق کی، یعنی آپ کی۔ ایک تو من شر ما خلق، ہر قسم کے تمام شرور و فتن سے، اور اس کے بعد وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، تاریکی کے شر سے جبکہ تاریکی پھیل جائے، اذا وقب، جبکہ وہ تاریکی پھیل جائے اور وہ تاریکی چھا جائے۔ اندھیرے کے شر سے خصوصیت کے ساتھ کیوں پناہ مانگی جا رہی ہے؟ کیونکہ اندھیرا جو ہوتا ہے، رات کی جو تاریکی ہوتی ہے، ساری باطل طاقتیں رات کے اندھیرے میں زیادہ متحرک ہو جاتی ہیں، زیادہ ایکٹیو ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ جنات، شیاطین، موذی تکلیف دینے والے جانور، حشرات الارض، زمین کے زہریلے کیڑے وغیرہ، اسی طرح ڈاکو، چور، یہ سب سے زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں رات کے وقت میں، اندھیرے میں۔ اور جب صبح ہو جاتی ہے تو ان کی ایکٹیویٹیز بند ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جادو کرنے والے بھی زیادہ تر جادو رات کے وقت میں کرتے ہیں،
کیونکہ رات کے اندھیرے میں جادو جو ہے وہ زیادہ کامیاب ہوتا ہے، زیادہ سکسیسفل ہوتا ہے۔ مفسرین کرام نے فرمایا ایک تو تاریکی کا وہ مطلب ہے جو ہم سمجھتے ہیں اندھیرا، رات میں جو تاریکی چھا جاتی ہے اس کو ہم تاریکی کہتے ہیں، اندھیرا کہتے ہیں۔ اور ایک اندھیرا ہے معنوی، کفر کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا، گمراہی کا اندھیرا، گناہوں کا اندھیرا، فسق و فجور کا اندھیرا، یہ بھی اندھیرا ہے۔ تو اس میں جو پناہ مانگی جا رہی ہے وہ دونوں سے مانگی جا رہی ہے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ، اور اندھیرے کے شر سے پناہ مانگتا ہوں اذا وقبا، جب کہ وہ اندھیرا پھیل جائے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، نفاسات کے معنی آتے ہیں، نفسن کے معنی آتے ہیں پھونکنا، اور عقد جمع ہے عقدہ کی، اور عقدہ کے معنی آتے ہیں رسی میں جو ہم گرہ لگاتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے، یعنی جادو سے۔ نفاسات کیوں کہا؟ کیونکہ جس موقع پر یہ صورت نازل ہوئی ہے وہ کیا واقعہ تھا؟ لبید بن عاصم کی لڑکیوں نے 11 گروہوں میں پھونک کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا۔ ورنہ جادو کرنے والے تو مرد بھی ہو سکتے ہیں، عورتیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن عورتیں اس میں دلچسپی زیادہ لیتی ہیں۔ اور اس موقع پر بھی جنہوں نے جادو کیا تھا وہ لبید بن عاصم کی بیٹیاں تھیں، جنہوں نے 11 گروہوں میں پھونک مار مار کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کیا تھا۔ تو وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اسپیشل طریقے سے جن 3 اسباب کو، شر کے 3 اسباب سے پناہ مانگی ہے، اس میں دوسرے نمبر پہ یہ جادو ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں عقد میں، یعنی گروہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے۔ اور تیسرے نمبر پہ ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور میں پناہ مانگتا ہوں حسد کرنے والے کے حسد سے جب کہ وہ حسد کرے۔ حسد کے موضوع پر ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے گفتگو کریں گے، اور اس کے اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر ہم سورۃ الناس کے مضمون کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس طرح ان 3 ہفتوں میں یہ معوذتین کی پوری تفسیر ہمارے سامنے آ جائے گی۔ قل اعوذ برب الفلق کا ایک مرتبہ ترجمہ اور دیکھ لیں۔ قل، کہہ دیجئے اے نبی، اعوذ برب الفلق، پناہ مانگتا ہوں میں رب فلق کی، فلق یعنی صبح کی جو روشنی ہے اس کے مالک کی میں پناہ مانگتا ہوں۔ کس چیز سے؟ من شر ما خلق، ان تمام مخلوقات کے شر سے جن کو اس نے پیدا کیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ شر چاہے جنات کا ہو، شیاطین کا ہو، انسانوں کا ہو، جادوگروں کا ہو، پیدا تو سب کو اللہ ہی نے کیا ہے، سب اللہ کی مخلوق ہے۔ اور پھر 3 اسباب کو اسپیشل طور پر آگے کی 3 آیتوں میں بیان کیا۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور میں پناہ مانگتا ہوں تاریکی کے شر سے، اندھیرے کے شر سے جب کہ وہ اندھیرا پھیل جائے۔ کیونکہ اندھیرا جو ہوتا ہے رات کا، یہ بھی بہت سے شرور، فتن، مصیبتوں، بلاؤں اور پریشانیوں کا سبب ہوتا ہے۔ اور وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گرہوں میں پھونکنے والیوں یعنی جادو کرنے والیوں کے شر سے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور میں پناہ مانگتا ہوں حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ تو یہ قل اعوذ برب الفلق کا ترجمہ ہے،
اور اس کا مفہوم ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا. البتہ آخری جو آیت ہے اس کی پوری تفسیر ہم اگلے ہفتے کریں گے، اور اس کے اگلے ہفتے انشاءاللہ ہم سورۃ الناس کی تفسیر کو بیان کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر مفتی صاحب. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.